السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ میں طلاق کے بارے میں کیا حکم ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الطلاق مرتان، رب العزت فرماتے ہیں طلاق صرف 2 مرتبہ ہے۔ یہ 2 مرتبہ کیوں؟ لوگ تو ایک بار میں ہی 3 طلاق دے کر سمجھتے ہیں کہ کام ختم، پیچھا چھوٹ گیا۔ نہیں، طلاق 2 بار ہے۔ مطلب کہ اس کا میں صرف اسی کا مطلب بتا دیتی ہوں کہ 2 مطلب کا یہ، ایک بار اگر طلاق کہہ دیا، طلاق 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 5 بار 6 بار 3 بار 2 بار 1 بار تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ پھر ساتھ زندگی گزارنے کے چانسز ہیں۔ عدت کے اندر عورت کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے گی، پہلی طلاق میں بھی اور دوسری طلاق میں بھی شوہر کے گھر رہ کر عدت گزارے گی، اور عدت میں اچھے سے تیار رہے گی، ایسا نہیں کہ گندے حال میں رہے گی۔ ہاں، عدت کے دوران شوہر کو پورا حق ہے کہ وہ زبردستی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا، عدت پوری ہو گئی تو بیوی واپس جائے گی، اور پھر بیوی کی مرضی ہے، وہ واپس اسی شوہر سے شادی کرنا چاہے تو کرے، نہیں چاہے تو نہیں کرے۔ پھر صرف عدت کے اندر شوہر کی مرضی ہے کہ وہ زبردستی اس سے رجوع کر سکتا ہے، پہلی اور دوسری طلاق میں 2 بار طلاق۔ اور ان دونوں میں بھی رب العزت نے شرط رکھ دی، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف۔ اگر اس عدت کے دوران طلاق دے کر، عدت کے دوران کی بات ہے یہاں پہ کہ چاہو تو روک لو معروف طریقے سے، یعنی بھلے طریقے سے۔ شرط آپ معروف کی دیکھ لیجئے کہ اگر بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو معروف طریقے سے گزارو، او تسریحم بإحسان، یا اگر ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے تو ان کو عدت پوری ہونے پہ رخصت کر دو اس کے میں کہ، اور وہ بھی احسان کے ساتھ، بھلے طریقے سے، اچھے سے رخصت کرو، ظلم و زیادتی، الزام اور جھوٹ کے ساتھ نہیں بلکہ بہتری کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان سے لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو بھی تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان سے واپس لو، ان سے چھینو، ان کا مال وغیرہ دے دو ان کو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا، ہاں اگر تم کو ڈر ہے کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو نہیں قائم کر سکو گے تو الگ بات ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم کو ڈر ہے کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، مطلب ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، بیوی کو واپس ہی کرنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یا شوہر کو بیوی کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے، تب اجازت ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پہ کوئی حرج نہیں، فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ چاہیں تو فدیہ دے کر الگ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر شوہر نے بیوی کو کچھ اپنا دیا دے رکھا ہے، باغ وغیرہ ہے یا مال ہے یا فلیٹ بیوی کے نام کر دیا ہے، وہ واپس لینا چاہ رہا ہے کیونکہ اس نے دیا ہے، تو وہ پھر اس شرط پہ بھی کہ مجھے تو واپس چاہیے، تو ٹھیک ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے اور الگ ہو جائے، لیکن شرط یہ یاد رکھیں، تِلْکَ حدود اللہ، یہ ساری اللہ کے لمٹ کے اندر کرنا ہے، فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان سے لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہے۔ ایسا دور نبوی میں بہت بار ہوا، کافی کیسز ہم نے پڑھے ہیں کہ صحابیات نے ان کا جو مال تھے وہ واپس کر کے الگ ہو گئی تھیں، ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہو کتابوں میں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود کو کراس کرے گا، ان کے بارے میں رب العزت نے فرما دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر یہ کون سی طلاق کی بات ہے؟ 2 طلاق کی بات اوپر آ گئی، اب یہ تیسری بار کی طلاق کی ہے۔ پہلی بار طلاق ہو گئی تھی، عدت کے اندر رجوع کر لیا، ساتھ رہ لیے، دوسری بار پھر غصہ آیا، پھر طلاق دے دی، پھر عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر ساتھ رہ لیے، 2 طلاق ہو چکی، اب تیسری بار پھر کچھ معاملہ ایسا بنا، پھر غصہ آ گیا، پھر طلاق دے دی، تو یہ تیسری طلاق ہے کہ تیسری بار جب طلاق دی، فَإِن طَلَّقَهَا، طلاق میں فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تب وہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ، اب شرط لگا دی جا رہی ہے، تنکحہ زوجا غیرہ، کہ یہاں تک کہ اب وہ بیوی کوئی کسی دوسرے غیر مرد سے، کسی دوسرے اور انسان سے، دوسرے شوہر سے شادی، دوسرے آدمی سے شادی کرے گی۔ اب شادی کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، ہاں اگر اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، اب اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حلالہ کا یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ زبردستی نہیں کہ پہلے سے ہی پلاننگ کر لیا، پہلے سے ہی کر دیا کہ 1 مہینہ یا 1 دن اور 2 دن اور 3 1 ہفتہ کا نہیں، بلکہ اگر اس نے اپنی مرضی سے، دوسرے شوہر نے اپنی مرضی سے طلاق دی،
تب رب العزت کہتے ہیں فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے سے پلاننگ کر دی کہ صرف 2 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے رکھنا ہے تو پھر ایسوں پہ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں کہ ہاں اگر اس دوسرے شوہر نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی ہے تو بیوی واپس اپنے پرانے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، فلا جناح، پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پہ، ان یتراجعا، یہ کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، یعنی بیوی واپس پرانے شوہر کے پاس نکاح کر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، ہاں لیکن شرط یہاں پہ بھی ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں، انہیں امید ہو کہ وہ یقیما قائم رکھیں گے اللہ کی حدود کو، یعنی کہ اچھے سے زندگی گزاریں گے اللہ کی حدود کے ساتھ رہ کر۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ ساری اللہ کی لیمیٹیشنز ہیں، یعنی کہ شادی شدہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ اللہ کی حدود کے ساتھ رہ کے زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ یبینھا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ کیوں بیان کی ہیں؟ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی کہ علم کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ علم نہیں رکھو گے تو آپ اللہ کی حدود کو کراس کر دو گے، اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا لمٹس رکھی ہیں۔ اگر ساتھ رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، ساتھ نہیں رکھنا ہے تو بھی بہترین طریقے سے اس کو رخصت کر دو، جو کچھ دیا ہے اس میں سے واپس مت چھینو۔ اگر وہ زبردستی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو فدیہ دے وہ واپس اور کھلا لے لے۔ پھر اگر حلالہ تیسری بار اگر طلاق دے دی تو پھر حلالہ کرنا ہوگا، حلالہ دوسرے شوہر سے شادی کرنی پڑے گی، لیکن دوسرا شوہر اگر اپنی مرضی سے طلاق دے گا یا مر جائے کسی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے تب وہ واپس پرانے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، تب اجازت یہاں پہ دی جاتی ہے، لیکن حدود اللہ کے ساتھ۔ یہ ان شارٹ ہے، پھر اس کی بہت ڈیٹیل ہے، اس کو آپ سمجھ لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔